اگر کمالات کی دنیا میں دیکھیں یعنی ایمان اور تقوی، یہ تو انسان کے لیے واجب زندگی کا سرمایہ ہیں، اور پھر ان میں سے بہت ساری وادیاں ہیں، مراتب ہیں، مقامات ہیں۔ کمالات کی دنیا میں شجاعت اور عفت کے بعد سب سے اہمیت کی حامل جو زندگی ہے، اس میں کون سی زندگی انسان کے پاس آتی ہے؟ وہ ہے سخاوت۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر بزرگان نے نقل بھی کیا ہے اپنے کتب میں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایک بھائی کا تذکرہ کیا، زمانے جاہلیت میں میرا ایک بھائی تھا، تو صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ وہ شخص مشرک تھا، تو زمانے جاہلیت میں ایمان ہی نہیں لایا، تو بھائی کیسے ہو گیا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخی تھا، اور اللہ سخی سے محبت کرتا ہے۔ حاتم طائی کا تذکرہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ حاتم طائی کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جن کو دین اسلام نے خود متعارف کرایا ہے۔ اب حاتم طائی تو مسلمان نہیں ہوا، حاتم طائی وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ بس آپ کو یہ جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زمانے جاہلیت میں میرا ایک بھائی تھا، تعجب کیا کہ بھائی زمانے جاہلیت، کافر، مشرک، فرمایا کہ اللہ سخی سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جنگ بدر میں قیدی پکڑ کے لائے گئے، تو قیدیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سزائیں رکھیں۔ بعض کی سزائیں یہ تھیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، بعض کی سزائیں یہ تھیں کہ ان کو اس کے اوپر لگایا جائے کہ وہ تعلیم دیں، قوم کو تعلیم دیں، اور بعض کو زندان میں بھیج دیا گیا، محبوس کیا گیا۔ تو چند قیدی پکڑ کے لائے گئے، 5-6 قیدی تھے یا اتنی ایک تعداد تھی، تو ان قیدیوں کو لایا گیا اور سزا کیا سنائی دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا سنا دی تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسلم نے بھی وجہ پوچھی، تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سخی ہے شخص۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ وہ شخص چیخ اٹھا کہ میرے ساتھ کیوں علیحدہ سلوک، مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سخاوت کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا تمہارا رب سخاوت کو پسند کرتا ہے، سخاوت سے محبت کرتا ہے، یہ سن کے وہ مسلمان ہو گیا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ سخاوت بہت بڑی صفت ہے۔ سخی انسان کبھی بھی فقیر نہیں آپ کو دکھائی دے گا۔ نمبر 2، سخی انسان سید ہے، جو معاشرے کے اندر یا خاندان کے اندر بزرگی چاہتا ہے، بڑا پن چاہتا ہے کہ لوگ عزت کریں، چاہتا ہے کہ لوگ احترام کریں، اسے سخی ہونا چاہیے۔ سخی بھی کیسا ہو؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ کوئی جزا چاہیے۔